ویا ڈولوروسا، راہ رنجو الم۔ روایت ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں جناب مسیح نے زمین پر اپنے آخری قدم مبارک رکھے تھے۔ مسیحی ہر برس اس راستے پر چل کر صلیب کے سفر کو ذہن میں لاتے ہیں، لیکن کیا وہ درست سمت میں جا رہے ہیں؟ علم الآثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے جناب مسیح شاید ان راستوں سے گزرے ہوں۔ آپ کا آخری سفر کوہ زیتون سے پلاطوس اور پھر مصلوبیت کی جگہ تک یہیں سے گزرا ہوگا، اور یہاں ایک نئے راستے کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انجیل شریف میں مرقوم ہے کہ جناب مسیح نے اپنی آخری رات کوہ زیتون پر باغ گتسمنی میں گزاری۔ یہاں یہودا نے آپ کو دھوکہ دیا اور ہیکل کے پہرے داروں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ وہ جناب مسیح کو کدرون کی وادی سے اوپر کی جانب کوہ سیون پر سے جو راستہ جاتا ہے وہاں سے کائفہ سردار کاہن کے گھر لے گئے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ آپ کو کیسے علم الآثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے جناب مسیح گزرے ہوں گے؟ اگرچہ یہ ایک بڑی سڑک تھی اور یہ کدرون کی وادی سے ہوتی ہوئی کوہ زیتون تک جاتی ہے، یہی راستہ ایک ایسا مضبوط امیدوار ہے جو جناب مسیح نے اختیار کیا ہوگا۔ یہ گرجا گھر سردار کاہن کے گھر کی تباہ شدہ عمارت کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ گھر کے نیچے ایک حوض کے ساتھ قید خانہ تھا جس میں جناب مسیح کو مرنے سے ایک رات پہلے قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ کمرہ تھا۔ اس میں ایک حوض ہے۔ اسے چٹان کے اندر کھدائی کر کے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا، لیکن اس کمرے میں اگر کسی قیدی کو بند کر دیا جاتا تو اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمیں اس زبور کی یاد دلاتا جس میں حضرت داؤد نے لکھا کہ اے خداوند، انہوں نے مجھے گڑھے میں ڈالا جہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اگلی صبح جناب مسیح کو یہودیہ کے گورنر پینتوس پلاطوس کے پاس لے جایا گیا۔ یہاں علم الآثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا گیا۔ یروشلم کے علم الآثار قدیمہ کا آغاز سنجیدگی سے 1967 میں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 برس پہلے ہم اس قابل ہوئے کہ پہلی صدی کے یروشلم تک پہنچ کر دیکھ سکیں کہ جناب مسیح کے دور میں کون سی چیز کہاں تھی۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں سے جناب مسیح صلیبی سفر کی جانب گامزن ہوئے۔ جناب مسیح کے ایام میں یہاں انٹونیو کا قلعہ ہوا کرتا تھا جو رومی فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ روایت ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پینتوس کے سامنے جناب مسیح کا مقدمہ چلایا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں یہ روایت غلط ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رومی سپاہی انٹونیو کے قلعے میں اپنے خیمے لگایا کرتے تھے۔ شہر کا شمالی کنارہ رومی فوجیوں کی چھاونی تھی جو ہیکل کی حفاظت کی ذمہ داری پر فائز تھے، لیکن یہ بات صاف ہے کہ گورنر چھاونی میں نہیں رہا کرتا تھا۔ گورنر کی رہائش باغات کے ساتھ واقع محل میں ہوا کرتی تھی۔ یہ محل شہر کے مغرب میں آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں پر ابھی بھی ہیرودیس بادشاہ کے محل کے آثار موجود ہیں۔ جب پلاطوس یروشلم میں آتا تو وہ یہاں ٹھہرتا تھا۔ مینار کی دیوار کے باہر قدیم زمانے کا پتھر کا چبوترا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ وہ تخت عدالت تھا جہاں جناب مسیح پر مقدمہ چلایا گیا۔ پینتوس پلاطوس کا محل اور ہیرودیس کا محل اس دیوار کے پیچھے تھا، اس لیے لگتا ہے کہ جناب مسیح جنوب کی طرف سے شہر کی دیوار کے باہر سے مقدمے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہیں پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے اور اپنا مشہور جملہ کہا، اس آدمی کو دیکھو۔ علماء شاید اس بات پر متفق نہ ہوں کہ مسیح نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے آخری قدم مبارک یہیں پر پڑے، پاک مقبرے کا گرجا۔ رومی شہنشاہ کانسٹنٹین نے اس جگہ گرجا تعمیر کروایا جس جگہ جناب مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور اس ایک بات پر آثار قدیمہ اور روایت متفق ہیں۔ کانسٹنٹین کی ماں ہیلینا نے جا کر وہاں رہنے والے مسیحیوں سے بات چیت کی تاکہ ان کی یادوں کے بارے میں جان سکے، یعنی وہ تاریخی یادیں جو مقامی کلیسیا کے پاس محفوظ تھی۔ اس کو یہ جگہ ملی جو مقامی کلیسیا کے نزدیک جناب مسیح کی تدفین کی جگہ تھی۔ جناب مسیح کے دور میں گولگتھا ایک پتھریلی چٹان تھی، شاید یہ اب برائے نام ہو۔ آج اصلی پہاڑی گرجے کے اندر ہے۔ یہ سخت پتھر جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے 40 فٹ کی بلندی تک جاتا ہے، لیکن اب یہ تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا ہے کیونکہ یہ روایت کے مطابق گولگتھا یا کلوری کی جگہ ہے جہاں جناب مسیح مصلوب ہوئے تھے۔ یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ جناب مسیح مصلوبیت کی جگہ کے قریب ہی دفن کیے گئے تھے۔ گرجے کے اندر ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔
तो ये अरमितिया के यूसुफ का मकबरा था। रिवायती तौर पर इसे अरमितिया के यूसुफ का मकबरा कहा जाता है। ये कलवरी के करीब ही है और इस पत्थर को काट कर बनाया गया है, जो कि दूसरी हैकल के दौर के मकबरों की मानिंद है। हर साल लाखों मसीही पाक मकबरे के गिरजे को देखने के लिए आते हैं और राह रंजो अलम विया डोलोरोसा पर चलते हैं, जबकि इससे भी मुस्तनद जगहें मौजूद हैं। लेकिन कई सयाह उन जगहों से नावाकिफ हैं। जनाब मसीह के पैरोकारों के लिए ये अहम नहीं कि आप कहां से चलकर गए, बल्कि ये कि आपने क्या फतह किया। मेरे ख्याल में ये मज़ाह का खेज भी है और जबरदस्त ख्याल भी कि जनाब मसीह पहली मर्तबा इस रास्ते पर दुआ करने के लिए गए। जी हाँ, कोहे ज़ैतून पर जनाब मसीह को फैसला करना था, क्या आप ठहरेंगे या आप मौत को कबूल करेंगे या पहाड़ी पर जाएंगे, क्योंकि ज़ैतून के पहाड़ पर जाकर सहरा में हमेशा के लिए छिप जाना मुमकिन था। लेकिन आप वहाँ ठहरे और दुआ में फतह हासिल की, और जब आप लौटे तो आप तैयार थे कि अपनी जिंदगी हम सब के लिए कुर्बान कर दें।